عمران خان کی خاطر مجھے اگر اپنے سینے پر ہزاروں گولیاں بھی کھانی پڑیں گی میں گولیاں کھا لوں گا، اور اعلان یہ میں کہتا ہوں میں اپنی جان کو عمران خان کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے السلام علیکم. یہ 26 روپے ریٹ بڑا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح کے ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں اب عوام کو نکلنا چاہیے. آج سے 1.5 سال پیچھے چلے جائیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، نہایت مخلص انسان ہمارے ملک کے لیے، اور اس نے کووڈ کے باوجود ہمارے ساتھ خاص کر کے اس نے غریب اور امیر کے درمیان تفریق نہیں رکھی. اس کے تمام معاملات جو تھے ہمارے ملکی حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو نہایت احسن اقدامات تھے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں تعلقات دیکھیں، ہمارا امیج میں بحیثیت ایک ٹریول ایجنسی کا مالک ہونے کے یہ ہے کہ ہمارا جو گرین پاسپورٹ تھا، جب میں آؤٹ آف کنٹری جاتا تھا تو کسی بھی جگہ پہ عمران خان کے دور میں پراؤڈ فیل کرتا تھا، کیونکہ ہمیں پاسپورٹ جب ہمارا دیکھتے تھے. اور ریسنٹلی ابھی بات میں بتاتا ہوں کہ 15 دن میں پہلے گیا ہوا تھا سنگاپور، تھائی لینڈ، اور اس کے علاوہ میں ساتھ گیا دوسرے ایک ملائیشیا میں. کئی انڈین آئے میرے ساتھ دور فارن، انہوں نے جیسے اتنا پوچھا یو فرام، میں نے کہا پاکستان. انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کی، انہوں نے آگے سے فوراً کہا عمران خان زندہ باد. مجھے اتنی خوشی ہوئی اور پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں. کیا مطلب سمجھتے ہیں اب جو بحران ہے اس ملک کے اوپر، جو پیٹرول کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، بلوں کی شکل میں، کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ قصوروار تو میں کہوں گا کہ یہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، شہباز شریف، اور اس کے بعد ان کے جو پی ڈی ایم کہتے ہیں، جو پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو بنا تھا، یہ نہایت اس کا قصوروار ہے. اگر اوائل سے دیکھ لیں، جب سے پی ایم ایل این کی حکمرانی آئی، جب سے پہلے دیکھیں جی اسلامی جمہوری اتحاد کے تحت میاں صاحب جب بنے، چلیں میں ادب سے، حالانکہ ان کا نام تو میں ادب سے لینا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ جب سے وہ آئے آج تک دیکھیں صرف اور صرف ان کے. اور پھر سب سے ایک بڑی بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں سنگاپور چنگی ایئرپورٹ سے جب میری فلائٹ تھی ابوظہبی کے لیے، جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، وہ سوئٹزرلینڈ کا سٹیزن تھا نا، انگریز تھا. اس سے تھوڑی بہت گپ شپ ہونی شروع ہوگی تو اس نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے اسے یہی جو اس نے کہا یو فرام، میں کہا پاکستان. میں نے اس سے پوچھا، کہتا کہ میں اور کہنے لگا کہ میں سوئس بینک کا ملازم ہوں. جب سوئس بینک کا، اور میں نے آگے سے اسے جب کہا کہ میں پاکستانی ہوں، تو آپ مانیں گے کہ 1% بھی اس میں شک نہیں. اس نے آگے سے جو الفاظ کہے میرے لیے شرم کا مقام تھا. اس نے کہا یو فرام پاکستان، نواز شریف آصف زرداری تھیف. اس نے کہا کہ یہ چور ہیں، ان کا سارا پیسہ جو ہے، ان کا سارا جو پیسہ ہے وہ کیا نام ہے ہمارے بینک میں پڑا ہے. اور مجھے وہ کہنے لگا، وہ ڈیفینیٹلی وہ تو انگلش سے بولنے والا تھا، مجھے اس کے الفاظ کیا تھے. اس نے کہا کہ آپ کی عوام اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنے حق کے لیے بولنا نہیں جانتے، آپ باہر نہیں نکلتے. مجھے شرم محسوس ہوئی. میں نے کہا کہ یار میں ایک تو نکل سکتا ہوں اور میں تیار ہوں، اور مجھے اس چیز میں رتی بھر بھی کیا نام ہے کوئی شرم آر محسوس نہیں ہوتی. میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ظالم جابر جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں مسلط، اور یہاں تک کہ ہماری جو فورسز ہیں، میں احترام کرنے والا ہوں، کرتا رہا ہوں، لیکن حقیقتاً اب میں کہتا ہوں کہ میں کسی کو دیکھتا ہوں نا تو میرے دل کے اندر اتنا بغض ان کے لیے بھرا آ چکا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے سلوٹ کروں. پہلے کوئی مجھے نظر آتا تھا میں سلوٹ کرتا تھا، لیکن واللہ اب میں دیکھتا ہوں تو میرا کیا نام ہے بی پی ہائی شوٹ ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ نا کہ اب میرے اکیلے کے ساتھ، اب مثال کے طور پہ میں اکیلا نکل بھی پڑھوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں صرف اور صرف متحد ہو کر اس گورنمنٹ کے خلاف ہمیں جب تک ہم نہیں نکلیں گے، خدا کی قسم، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے. اب ہم ایسے بحث ہو چکے ہیں. ہمارے ذہنوں میں کیا بات ہے بھائی جان؟ ہمارے ذہنوں میں صرف فقط ایک بات ہے کہ میرے بچوں کے رزق کا کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ یار ہم ان کے بچوں کو دیکھیں، شہباز شریف کو ظالم کے بچوں کو دیکھ لیں، وہ گنجا گونگلو بونگلو جو ان کے اس کے بیٹے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے حالات دیکھیں گے. جب بھی آئے وہ اسحاق ڈار جی جس نے $100 پہ ڈالر لانا تھا، وہ ظالم انسان، بغیرت قسم، بغیرت نسل کا انسان جب یہاں پر آیا ہے، اور اگر اس نے کیا کیا ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کے دور میں ڈالر، کووڈ کے باوجود اس بندے نے ڈالر کو اوپر نہیں جانے دیا. کووڈ کے باوجود، ہر معاملات خراب ہونے کے باوجود آپ دیکھیں اس نے ہمیں 150 پہ پیٹرول دی ہے. آخر یار وہ جیب سے تو نہیں دے رہا تھا نا، اس کی ٹیکس کلیکشن اس نے اس انداز سے کی. اب ٹیکس کلیکشن اور اس کی اگر دیگر چیزوں کو دیکھا جائے، ثانیہ نشتر دیکھیں اب باہر کی تھی،
आइए उसने एहसास प्रोग्राम देख ले, फिर उस बात वही है कि बस समझने वाला कोई हो, वरना कोई नून लीगी जो है ना देखेगा तो बुरा ओ मानेगा। भाई मान जाए, मैं किसी से नहीं डरता। मेरे सामने नून लीगी क्या, मैं कहता हूँ वो आके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मार देंगे यार। ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो बहुत बेहतर है कि हम अपने बच्चों को भूखा मरता देख रहे हैं और हम इतने जालिम हो चुके हैं। मारते हैं तो मार लेना, इससे क्या है। मौत जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। और मेरे लीडर, मैं अपना मुर्शद कहता हूँ उसे, रूहानी मुर्शद तो मेरे और हैं, पीर सियाल लजपाल है सरगोदा के, लेकिन मेरा सियासी मुर्शद जो है वो इमरान खान है। उसकी 2014 के ये अल्फाज आज सारे ठीक हो रहे हैं। उसने क्या कहा था, उसने कहा था जब वो इलेक्शन के दिनों में जब वो स्टेचर पे बैठकर उसने आखिरी तकरीर की थी, और मुझे याद है मैंने वो तकरीर इस्लामाबाद में दी, उसकी वहाँ पर उसके जो आज़ादी मार्च जो भी था उसमें मैं शरीक था और मैंने तकरीर सुनी थी। और उसने एक बात कही थी, इस कौम को, इस बेहिस और बेदर्द किस्म की कौम को उसने ये पैगाम दिया था कि ए मेरी कौम, मैं बहसीत इमरान खान मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप लोग आज देखें वो तो क्या नाम है जेल के अंदर भी जाके वो बर्दाश्त कर रहा है। किस कौम के लिए, उसे किस चीज़ की कमी है यार, उसे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। मैं आखिर में आज मुझे लग रहा है आपने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली। नहीं, मैं हमेशा निकालता हूँ, मैं हमेशा, कोई भी बंदा आ जाए मैं निकालता हूँ यार। हम जालिम कौम बन चुके हैं यार, हम खुद जालिम हैं। हम इन्हें क्यों वोटों के ज़रिए लाते हैं? वोटों के ज़रिए जब लाते हैं हमारे सरों पे ये जालिम सवार होकर क्या करते हैं, ये हमारे बच्चों का खून चूस चूस कर खा रहे हैं। और गोंगलू बोंगलू के लिए वहाँ पे इन्होंने फ्लैट्स बनाए हुए हैं यार। मेरी एक ही बात है कि इस कौम को जितना आप यूट्यूबर हैं, जिस चैनल से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, मैं यही आपको पैगाम दूंगा, मेरे इस पैगाम को ज़रूर नशर कीजिए और कहिएगा, और आपने ज़रूर इस कौम को पैगाम, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है कि मेरी इन दर भरी बातों को कोई सुनकर ये जालिम को जो आज क्या नाम है बेहिस होकर घरों में बैठे हुए हैं, खुदा की कसम क्या नाम है, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो हालात नहीं बदल सकते। और कोशिश करें बयक ज़ुबान होकर ये कौम निकले, और निकल कर मैं कहता हूँ इमरान खान को लाएं। और यकीन से मेरा ये कल्ब कहता है, मैं यकीन कामिल से कहता हूँ, वो दर्द रखने वाला इंसान है। उसे अगर 5 साल मिल जाएं और बेहैसियत अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो आ जाए, ये जालिम जितने भी हैं उसके साथ जो नहीं चलने वाले थे, गोंगलू बोंगलू फवाद चौधरी जैसों को देख लें, दूसरे जितने भी जालिम किस्म थे अब उन्हें देख लें, सारे चले गए हैं। अब उसके साथ मेरे जैसे मुखलस कारकुन हैं। और इमरान खान की खातिर मुझे अगर अपने सीने पर हज़ारों गोलियां भी खानी पड़ेंगी मैं गोलियां खा लूँगा। और ऐलान ये मैं कहता हूँ, मैं अपनी जान को इमरान खान के कदमों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।